بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اسلامک سٹوری سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو آج میں آپ کو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کا حال، اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اسے جھلس رہی ہوگی۔ بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے یعنی جہنم سے نجات عطا فرمائی، اور بے شک اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار، اور مزید سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے گا۔ چنانچہ باری تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے اور اسے اس کے مطالبہ پر درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سایہ میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا جو پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر کچھ سوال نہ کرے گا۔ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا اور وہ اس کے سایہ اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آواز سنائی دے گی تو وہ درخواست کرے گا کہ اے رب کریم، اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے دنیا کی دگنی جنت عطا کروں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے رب کریم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح روایت بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا کہ آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں تو رب العالمین فرمائے گا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا راضی اور خوش ہونا ہے۔